بیوی بچوں کے حقوق کو جو ہے ادا کریں۔ یہ کس قدر ظلم کی بات ہے دوستو، جو لوگ بیوی کو پیٹتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، کان کھول کر کے دوستو یہ حدیث سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنے غلام کو چھڑی سے مار رہے تھے، کمچی سے مار رہے تھے اپنے غلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، اعلم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود تم جان لو، فَإِذَا الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو مسعود، اللہ اقدر علیک منک علیہ، اس غلام پر تمہاری جتنی قدرت ہے تم اس کا یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ تم نے ایک غلام کو یہ سمجھ کر کے کہ میں اس کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، اس کو تم مار رہے ہو۔ آپ غور سے سنیے دوستو، صحابی رسول فرماتے ہیں صحابہ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر رہے گا وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہم اور آپ جو بیوی بچوں کو مارتے ہیں، بیوی کو مارنے والا انتہائی احمق آدمی ہوتا ہے، سمجھ لیجئے آپ۔ بیوی پر ظلم کرنے والا آدمی دنیا میں کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھے کوئی ایک آدمی نہیں دکھا سکتے ہیں جو بیوی پر ظلم کرتا ہو اور وہ پھر چین سکون سے رہتا ہو۔ کیوں؟ اس کی آہیں دوستو ہماری نسلوں کو تباہ کریں گی، اس کی آہیں ہماری زندگی کو تباہ کریں گی۔ بیوی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نوکرانی کا درجہ دیتے ہیں۔ بیوی کی اتنی بڑی قربانی ہے، ماں کی محبت کو قربان کیا، باپ کی محبت کو قربان کیا، خاندان کی محبت کو قربان کیا۔ بچپن سے جوانی تک 18 سال 20 سال بیوی کو لوگ جو ہے زیادہ پیار سے محبت سے پالتے ہیں، بیٹیوں کو زیادہ پیار دیتے ہیں، لوگ اس کو زیادہ ناز و نعمت کے اندر رکھتے ہیں۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو 20 سال 15 سال 18 سال پوس پال کر کے آپ کے حوالے کر دیا زندگی بھر کے لیے۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں جب بیٹی رخصت ہوتی ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بیٹے کو تو کچھ نہیں ہوا، بیٹے کو تو اپنے گھر میں رہنا ہے۔ آپ یقین جانیے لازم ہے کہ ہر آدمی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کی محبتوں کا مجموعہ جو ہے اکیلے اس ایک آدمی کو دینا ضروری ہے۔ اتنی محبتوں کو اس نے قربان کیا۔ آپ نے بیوی کو پیٹ دیا، چلیے گھر میں کوئی کس کے پاس جائے گی؟ وہ اس کی ماں یہاں نہیں ہے، اس کے باپ یہاں پر نہیں ہے، اس کے بھائی یہاں پر نہیں ہے۔ آپ نے غصے میں آ کر کے جو لاٹھی اٹھا کر اس کو جو ہے مار دیا۔ تنہائی میں جو وہ آنسو بہائے گی، چادر میں جو وہ آنسو بہائے گی، آپ یقین جانیے ایک آہ سے آدمی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بدتر ساز آہ مظلومہ، کہ مظلوم کی جو ہے آہ سے ڈرو، اس کی ایک آہ جو ہے ڈائریکٹ عرش پر پہنچتی ہے۔ وہ صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا، فرمایا اے اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتا ہوں، اس غلام کو میں نے جو اس کو کمچی سے مارا اس کی تلافی میں اس غلام کو آزاد کر دیتا ہوں۔ آگے سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تفعل للمست کا النار، اور ایک روایت کے اندر ہے للفحت کا النار، اگر اس غلام کو تم نے آزاد نہ کیا ہوتا تو جہنم کی آگ میں تمہیں جھلسنا ہوتا، جہنم کی آگ میں تجھے جلنا ہوتا۔ صحابی کے درجے کو دنیا کا کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی ابدال نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دنیا کے سارے مومن کو، سارے تہجد پڑھنے والوں کو اور سارے جو ہے عبادت کرنے والوں کو ایک پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے، ایک صحابی کے ایک دھول کے برابر دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا درجہ رکھنے والا صحابی، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے اس غلام کو آزاد نہ کیا ہوتا تو اس مارنے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جلنا پڑتا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں دوستو کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے مستورات کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی مار پٹائی کرتے ہیں، یہ کس قدر حماقت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنی کسی بیوی کو ایک کمچی نہیں مارا۔ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی اپنی بیوی کو کبھی نہیں مارا۔ اس لیے دوستو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں کا دماغ پاگل ہو گیا، خراب ہو گیا، ویران پھرتے ہیں اور ویسی سڑکوں پر اور جو ہے ادھر ادھر پھرتے ہیں، صرف اس نحوست کی وجہ سے کہ انہوں نے بیوی کے اوپر ظلم کیا۔ اس لیے دوستو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ہر اعتبار سے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ مردوں سے سفارش کرتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، ان عورتوں کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اللہ جو ہے سفارش کرنے والا ہے۔ کسی ڈی ایم کی بیوی اگر ہمارے نکاح میں ہو، کیا آپ بتائیے ظلم کریں گے؟
ظلم کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ کیوں سوچیں گے؟ اگلے ہی دن ان کا باپ مجھے اندر کر دے گا۔ کیوں؟ ان کا باپ ڈی ایم ہے، ان کا باپ پی ایم ہے، ان کا باپ کوتوال ہے، ان کا باپ پولیس والا ہے، ان کو اگر میں نے کوئی تکلیف پہنچائی تو ایسا نہ ہوگا اگلے ہی دن جو ہے میں جیل کی ہوا کھاؤں۔ ایک انسان سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ دوستو جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، سب کچھ اسی نے ہم کو دیا ہے، اسی نے ہم کو مرد بنایا، اسی نے ہم کو انسان بنایا۔ وہ اللہ ہم سے سفارش کرتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے سوچ اور فکر کو بدلنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا دوستو کہ جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے ہر معاملے کو نظر انداز کر دیں، لیکن ان کے ساتھ رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہ آج کا اجلاس دوستو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، اپنے عمل کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، ہماری زندگی میں انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ ہمیں دوستو اپنے ہی آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں کوئی دوسرا آدمی زبردستی آ کر نہیں بدلے گا۔ ہم اور آپ ارادہ کر لیں تو دوستو ہمارے لیے آسان ہے۔ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ دوستو وہ جو ہے اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے اور جو ہے نماز سے دور ہو کر زندگی گزارے، مسجد سے دور ہو کر زندگی گزارے۔ قرآن کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیے، مسلمانوں کی شان اللہ نے یہ بیان کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ مسلمان تو وہ ہیں جو کسی حال میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے، نہ ذکر سے نہ تلاوت سے، کسی چیز سے جو ہے غافل نہیں ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اس جلسے سے اگر آپ نے کوئی ایک عمل بھی پابندی سے کر لیا، ایک عمل بھی اپنے دامن کے اندر اگر آپ لے کر کے گئے، تو آپ یقین جانیے کہ اس جلسے میں آنا ہمارا کامیاب ہو جائے گا، اور اس جلسے کے اندر بات سننا ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ زندگی دوستو عمل سے زندگی بدلتی ہے، عمل کے بغیر دوستو زندگی بدل نہیں سکتی ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے دوستو، آپ کے اس گاؤں کے اندر الحمدللہ، ہمارے اس گاؤں کے اندر یہ مدرسہ قائم ہوا دارالعلوم ذاکر، الحمدللہ اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے۔ روزانہ اخبار میں آپ سنتے ہوں گے فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، مرتد کہتے ہیں اسلام سے باہر ہو جانے کو، فلاں لڑکا مرتد ہو گیا، فلاں لڑکی بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ نوجوان کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ چونکہ دین ان کو نہیں پڑھایا گیا، دین نہیں سکھایا گیا ان کو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان کو دین نہیں سکھایا گیا، دین نہیں پڑھایا گیا، تو اسلام سے باہر ہو ہی جائیں گے وہ۔ اس میں ان کی غلطی نہیں، ان کے گارجن کی غلطی ہے، ان کے جو ہے ذمہ داروں کی غلطی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دوستو دینی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ جو دین سیکھے گا وہی ماں باپ کو پہچانے گا، جو دین نہیں سیکھے گا وہ صرف پیسوں کو پہچانے گا، زمین کو پہچانے گا، جائیداد کو پہچانے گا، دنیا کی چیزوں کو پہچانے گا۔ ماں باپ کو تو وہ سمجھ لیجیے کچھ سمجھے گا ہی نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کو بوجھ سمجھے گا، ماں باپ کی خدمت کرنے کو عار سمجھے گا۔ جو آدمی دیندار ہو جائے گا، جو بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا، جب وہ حدیث سنے گا کہ ایک نظر رحمت والد صاحب کی طرف دیکھنا یہ مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے۔ بتائیے مدرسے کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کے اندر ہے ما من ولد بار ينظر الى والديه الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ یہ صحیح روایت ہے، فرمایا جو اولاد بھی اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ یہ کس قدر ظلم ہے دوستوں کہ ہم ماں باپ کو حقیر سمجھیں، ماں باپ کو ہم جاہل سمجھیں، ہم تھوڑا سا پڑھ لینے کی وجہ سے ماں باپ کو جو ہے ادنا سمجھیں اور پست سمجھیں۔ ماں باپ کی دعاؤں سے ہم کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں کوئی آدمی دوستوں ماں باپ کی دعا کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم ڈگری سے کامیاب نہیں ہوں گے، ہم ڈاکٹر بننے سے کامیاب نہیں ہوں گے، ہم انجینئر بننے سے کامیاب نہیں ہوں گے، ہم مارک شیٹ حاصل کرنے سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری کامیابی کا دار و مدار دوستوں وہ والدین کی دعا ہے۔ اگر ماں باپ کی دعا لگ گئی، چاہے آپ کتنے ہی کمزور ہیں لیکن آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ ماں باپ کی دعا سے دوستو دنیا میں کسی کی دعا زیادہ لگ نہیں سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ بتائیے جس نے باپ کو ناراض کر دیا، جب دروازہ ہی بند ہے تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟
کسی محل میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے آدمی داخل ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر اس آدمی کو یقین ہو جائے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو ہر حال میں باپ کا کہنا مانے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کی اطاعت کرے گا، ماں کی فرما برداری کرے گا۔ اس سے دوستو ہمارے گھر میں سکون آئے گا، اس سے گھر کے اندر ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا۔ صرف پیسے زیادہ آ رہے ہیں، آپ یقین جانیے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، شوہر کی بھی سرکاری نوکری ہے، بیوی کی بھی سرکاری نوکری ہے، دونوں لاکھوں روپے کما رہے ہیں، لیکن دین نہ ہونے کی وجہ سے ایک گھر کے اندر کروٹیں بدل کر، رخ بدل کر دونوں سو رہے ہیں۔ ہفتوں گزر گئے، دونوں شوہر بیوی ہیں لیکن دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں چل رہی ہے۔ ایسے پیسے سے کیا کریں گے؟ ایسی اے سی سے آپ کیا کریں گے؟ ایسے ایئر کنڈیشن مکان سے آپ کیا کریں گے؟